آنکھوں میں خواب سجائے اور ہاتھ میں ڈگریاں تھامے یہ ہیں محمد عمران، جنہوں نے لاکھوں روپے ڈگریز پر لگائے اور آج کل در بدر کی ٹھوکریں کھانے پر مجبور ہیں۔ ڈبل ایم اے کرنے کے بعد اب یہ کبھی مزدوری کرتے ہیں تو کبھی کسی آفس میں صفائی کا کام کرتے ہیں۔ ان کو روزگار کیوں نہ ملا؟ آئیے محمد عمران کی کہانی انہی کی زبانی جانتے ہیں۔ ناظرین، اس وقت میرے ساتھ محمد عمران صاحب موجود ہیں، جنہوں نے بیچلر آف میس کمیونیکیشن کیا ہوا ہے، اسی کے ساتھ بی ایڈ کیا ہوا ہے اور ایم اے اردو کیا ہوا ہے۔ اس کے باوجود یہ آج ایک آفس میں جو ہے مزدوری کر رہے ہیں، یہاں آفس بوائے کا کام کر رہے ہیں۔ اسی کے ساتھ ساتھ کبھی یہ جو ہے مختلف علاقوں میں جا کر مزدوری کرتے ہیں، کبھی ان کو کام نہیں ملتا تو در بدر جو ہے وہ پھر رہے ہوتے ہیں۔ تو آئیے عمران صاحب سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام سر۔ عمران صاحب یہ بتائیے گا، آپ کے پاس پراپر ایک ڈگریوں کا پلندہ ہے، اتنی زیادہ آپ نے ڈگریاں حاصل کی ہوئی ہیں اور ان ڈگریوں کی بہت زیادہ ویلیو ہے۔ اس مقام تک میرے خیال میں ہارڈلی پاکستان میں 10 سے 15% لوگ پہنچتے ہیں، اور آپ اس مقام پہ پہنچے، آپ نے اتنی زیادہ ڈگریز حاصل کی ہیں اور اس ڈگری کے بعد آپ کو یہ ریوارڈ ملا کہ آپ کبھی کسی آفس میں ایز اے آفس بوائے کام کر رہے ہیں، کبھی آپ کسی مستری کے ساتھ مزدوری کر رہے ہیں، کبھی آپ کہیں پہ کام کر رہے ہیں اور کبھی آپ کو کام نہیں ملتا تو آپ خالی ہاتھ گھر لوٹ جاتے ہیں۔ تو کیا وجہ سمجھتے ہیں یہ اس مقام تک کیسے پہنچے؟ سر، بات یہ ہے کہ پڑھنے کا شوق تھا۔ والدین نے جب اسکول میں ایڈمیشن کروایا تھا تو باقی کچھ میرے بہن بھائی دوست احباب اسکول سے بھاگ جایا کرتے تھے، باغوں میں ادھر چھپ جایا کرتے تھے۔ میں پراپر اسکول جاتا تھا، کوئی چھٹی نہیں کرتا تھا، حتیٰ کہ میں نے میٹرک سے لے کر ماسٹر تک میں نے کبھی، مجھے نہیں یاد آتا کہ میں نے اسکول سے کالج سے چھٹی کی ہو۔ حتیٰ کہ مجھے پڑھنے کا شوق تھا، میں میٹرک سے ماسٹر تک میں پہنچ گیا، اپنی محنت اپنی مدد پہنچ گیا اور پڑھائی کو کنٹینیو رکھا۔ مقصد یہی تھا، ایک تو پڑھنے کا شوق تھا، دوسرا مقصد تو جیسے ہر شہری کا یہی ہوتا ہے کہ ایجوکیشن لیں گے، اچھی ڈگریز لیں گے تو کہیں اچھی ادارے میں جاب کریں گے۔ میرا آپ کا جو مقصد تھا وہ تو چلو کلیئر تھا کہ آپ نے کچھ کرنا ہے اپنے لیے، اپنی فیملی کے لیے، پڑھنا ہے، جو ایک غربت جیسی جو لعنت ہے اس کو بھی ختم کرنا ہے، لیکن اس کے باوجود آپ نے پڑھائی کر لی۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہاں کمی رہ گئی تھی کہ آپ اتنی زیادہ ڈگریز لینے کے باوجود جو ہے اس حالت میں ہیں؟ سر، کمی تو کہیں نہیں رہ گئی۔ کمی میں تو یہی سمجھتا ہوں کہ یہ اللہ پاک کی طرف سے جب عطا ہونی ہے تو پھر ہر چیز کا حل نکل آنا ہے۔ کمی کہیں، اساتذہ بھی بہت اچھے تھے، مشہور و معروف اساتذہ تھے، اسٹوڈنٹ بھی میں اچھا رہا ہوں، اپنے دور کا اسٹوڈنٹ بھی اچھا رہا ہوں، ایز اے سی آر بھی رہا ہوں، اسکول میں یونیورسٹیز میں جہاں بھی رہا ہوں اچھی عزت پائی ہے۔ جہاں بھی کام کرتا ہوں وہ لوگ بھی اپریشیٹ کرتے ہیں، کام کی نسبت سے کرتے ہیں۔ جب کام کرتا ہوں تو کام میرا بولتا ہے، تو پھر ظاہر سی بات ہے ان کو عزت دینا لازم ہو جاتا ہے۔ کیا سمجھتے ہیں کہ سسٹم خراب ہے، سسٹم خراب ہونے کی وجہ سے آپ کو نوکری نہیں ملی؟ سر، میں سسٹم کو اب کیا کہوں، کہ میں تو یوں کہوں گا کہ اب ہزاروں میرے جیسے ہیں، اب میں ایک نہیں ہوں، ہزاروں نوجوان ہیں، لیکن ہر ایک کا اپنا نصیب ہے۔ میں اب تو قسمت پہ چھوڑے بیٹھا ہوں کہ میں بھی، میری قسمت میں نہیں ہوگا، یا نہ جانے وہ دن کب آنا ہے قسمت میں کہ جب میں بھی ایک خوشحال شہری ہونے کے ناطے زندگی بسر کروں گا۔ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ نے اتنی زیادہ ڈگری حاصل کی؟ پاکستان کی جو یونیورسٹیز ہیں وہ اسٹوڈنٹس کو ڈگری تو دے دیتی ہیں، لیکن وہ سکلز جو ڈگری کے ریلیٹڈ ہوتی ہے وہ پرووائڈ نہیں کر پاتے، جس کی وجہ سے اسٹوڈنٹ جب فیلڈ میں جاتے ہیں تو ان کو وہ رسپانس بھی نہیں ملتا۔ تو کیا آپ کو بھی ایسا لگتا ہے کہ کیا واقعی جو فیلڈ میں آپ جب آئے ہیں تو آپ کو لیک آف نالج تھا ڈگری کا، ڈگری میں اندر اتنا کچھ پڑھایا نہیں گیا جس کی وجہ سے یہ حالت ہے؟ نہیں، پڑھانے والے اساتذہ بہت اچھے تھے، انہوں نے اپنے لحاظ سے جو سلیبس یونیورسٹیوں نے، اسکولوں نے دیا ہوا ہے، انہوں نے اپنے طور پہ بہت محنت کی ہے، اسٹوڈنٹ نے بھی محنت کی ہے۔ ڈگریز ایسے نہیں ملا کرتی میرے دوست۔ بات یہ ہے کہ وہی بات نصیب کی، اور دوسرا بات میں یہ کرنا چاہ رہا ہوں، اپروچ کی بھی بات ہوتی ہے۔ اپروچ اچھی ہوگی تو آپ اچھے ادارے میں ہوں گے۔ آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کے پاس کوئی سفارش وغیرہ نہیں تھی تبھی آپ کی جاب جو ہے وہ نہیں لگی؟ جی، اور ہاں، ایک بات مجھے یاد آ رہی ہے کہ میں یہ کہنا چاہ رہا تھا، ابھی جو میں بات کرنا چاہ رہا تھا وہ بات کمپلیٹ کرتا ہوں، کہ سر 90 میں لوگ ایجوکیٹر نہیں تھے، لوگوں کے پاس نالج نہیں تھا، یونیورسٹیز کالج محدود تھے، لوگ رات کو گلیوں کی لائٹوں میں بیٹھ کے پڑھتے تھے۔ میں بھی اسی طرح پڑھتا رہا ہوں، ٹاٹوں پہ بیٹھ کے پڑھا ہوا اسٹوڈنٹ ہوں، لیکن بات یہ ہے کہ وہاں لوگ کم تھے،
वैकेंसियाँ ज़्यादा थी, इदारे नए नए क्रिएट हो रहे थे, तो लोगों को जल्दी जॉब मिल जाती थी। अब हमारे मुल्क पाकिस्तान में, पंजाब में, बल्कि पूरे पाकिस्तान में नौजवान तबका बढ़ गया है, रेशो आबादी की बढ़ गई है। अब इदारे नहीं हैं, जॉब्स नहीं हैं, तो हम इसीलिए हम सब लोग धक्के खा रहे हैं। नौजवान डिग्रीज लेके बाहर निकलते हैं, तो हम मास्टर्स करके एमफिल पीएचडी, मैं कह रहा हूँ कि मैंने मास्टर किया, मैं एमफिल भी कर लूँ, पीएचडी भी कर लूँ, तो मेरे ख्याल से मुझे नहीं कि कहीं गवर्नमेंट से ऑफर आ जाएगी कि आप आएँ और ये आप वज़ीर-ए-आज़म की सीट पे बैठ जाएं या कहीं और कुर्सी पे बैठ जाएं। ऐसा नहीं लगता। हमारे मुल्क में एजुकेशन आम है, पढ़ा लिखा पंजाब है, लेकिन इदारे नहीं हैं, नई नई जगह पे कोई जॉब्स नहीं क्रिएट हो रही। जो लोग जहाँ लगे हुए हैं वो छोड़ना ही नहीं चाहते। अब मुझे जो काम मिल जाता है मैं नहीं छोड़ता। मेरे घर में बच्ची बीमार हो जाए, मेरी अम्मी बीमार हो जाए, मेरी मिसेज बीमार हो जाए, मैं मजदूरी पे खड़ूंगा, मैं छोड़ के नहीं जाऊंगा, क्योंकि मुझे पता है अगले 8 दिन मैंने इनके साथ काम करना है। तो इमरान साहब, लाखों रुपए आपने डिग्री पे लगाए हैं, तो अब लगता है कि वो लाखों रुपए जो है अगर आप कहीं इन्वेस्ट कर देते, कोई अपना एक बिजनेस छोटा सा खोल लेते, तो आज जो है वो आपकी तकदीर जो है वो बदल चुकी होती, बजाय ये कि आप लाखों रुपए एक डिग्री पे जो है सर्फ करते। सर बिल्कुल मैं आपसे एग्री हूँ इस बात पे कि हमें ना, मैं तो अब कहता हूँ कि आने वाले बच्चों को हमें स्किल पे लाना चाहिए। मैट्रिक करवाएं, स्किल में लाएं। कोई इलेक्ट्रीशियन बनता है उसको इलेक्ट्रीशियन बनवाएं, कोई दर्जी बनता है उसको दर्जी बनने दें। ये जोर ना डालें कि मेरा बेटा डॉक्टर बने और वो दर्जी बनना चाहता है तो उसे दर्जी बनने दें। अगर वो हाँ अपने शौक पे डॉक्टर बनना चाह रहा है, अपनी मेहनत पे बनना चाह रहा है, तो उसे फिर डॉक्टर ही बनने दें। हमें स्किल्स की तरफ आना चाहिए, डिग्रीज की तरफ नहीं आना चाहिए। हमें अपनी ही मैट्रिक के साथ साथ हम इतने रोजगार बन जाए, इतना हमारे पास स्किल आ जाए, मैट्रिक के साथ ही बच्चे के पास इतनी स्किल आ जाए कि वो अपना खर्चा, अपनी अगली एजुकेशन का खर्चा उसी स्किल से प्रोवाइड कर सके। इमरान साहब, आजकल आप क्या कर रहे हैं? डिग्रीज हासिल किए हुए आपको अरसा हो गया, उसके बाद आप जो हैं वो कभी कहीं जा रहे हैं, हम आप देख सकते हैं, आप कभी मजदूरी कर रहे होते हैं, कभी किसी ऑफिस में एज अ ऑफिस बॉय काम कर रहे होते हैं, कभी आपको काम नहीं मिल रहा होता। तो अब डिग्री के बाद जो अब दर बदर जा रहे हैं, नौकरी पे अप्लाई कर रहे हैं, क्या रिस्पॉन्स आ रहा है, क्या हो रहा है आजकल? सर बात वही है कि एजुकेशन मैंने नॉलेज के तौर पे तो ली ही थी, लेकिन उसका हर शहरी को अच्छे अंदाज में पता है, अच्छे लफ्ज़ों में वो जानते हैं कि हम डिग्री पाकिस्तान में इसीलिए लेते हैं कि अच्छी जॉब्स के लिए। मैं भी हर रोज़ अच्छी जॉब की तलाश में होता हूँ कि मैं भी कहीं मुझे अच्छा इदारा मिल जाए जहाँ मुझे वो मेरी डिग्रीज के मुताबिक मुझे अच्छी जॉब प्रोवाइड कर दे। अब मुझे जहाँ जॉब मिलती है मैं वहीं फ़ौरन ही अप्लाई करता हूँ, जहाँ भी ऑफ़र आती है मैं वहीं चला जाता हूँ, काम शुरू कर देता हूँ, छोड़ता नहीं हूँ। अब मुझे ऑफिस बॉय की सीट मिलती है तो मैं एज ए ऑफिस बॉय काम करता रहता हूँ, उनको तब तक नहीं छोड़ता जब तक उनका इदारा फ्लॉप ना हो जाए, बंद ना हो जाए, या वो कहें, वो थक जाएं कि अब हमें ये बंदा नहीं। जब आप किसी ऑफिस में जाते हैं या किसी जगह मजदूरी करने जाते हैं तो वो कहते तो होंगे, यार आपके पास इतनी डिग्रीज हैं, आप इतने ज़रा पढ़े लिखे हुए हैं, और हमें शर्म आएगी कि जो चाहे वो कोई ओनर भी है उस शॉप का या उस घर का, तो वो भी कहेगा इतना तो मैं नहीं पढ़ा लिखा हुआ, और आप एज ऑफिस बॉय अगर काम करेंगे तो इतने ज़रा पढ़े लिखे हुए हैं, आपको तो कहीं और होना चाहिए। जी सर, मैं कोरोना में कहीं जॉब नहीं थी, मजदूरी कर रहा था, वापडा टाउन में कर रहा था। कोरोना का लॉकडाउन हुआ तो इसी दौरान मेरे वाले साहब सिक्योरिटी गार्ड थे चैनवन टावर में, तो उन्होंने मुझे कॉल की कि आप बेरोज़गार बैठे हो घर, आप चैनवन टावर आओ, मेरे पास सीवी लेके आओ, इधर एक ऑफिस बॉय की सीट खाली है। मैं वहाँ चला गया। मुझे वहाँ जो बॉस मिला ना, कमाल शख्सियत मिली, मैं उनका बहुत शुक्रगुजार हूँ। उन्होंने ना मुझे बहुत सपोर्ट किया। नाम उनका मैं बताना चाह रहा हूँ, उनका नाम था फ़ारूक मलिक। फ़ारूक मलिक AMG का ऑफिस उन्होंने क्रिएट किया हुआ था, बहुत अच्छी शख्सियत थी। उन्होंने, मैं एज ए ऑफिस बॉय गया था, उन्होंने ऑफिस बॉय के लिए ही बंदा रखना था। उन्होंने ये कहा था कि इंसान सब बराबर होते हैं, भले हम शोबा कोई भी ज्वाइन किए बैठे हों, इंसान सब काबिल इज्जत और एहतराम होते हैं, सबका एहतराम बराबर होता है। अच्छा, हाल ही में आप सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा वायरल रहे हैं, लोगों की कोई आपको कॉल्स आई हैं, लोग कह रहे हो आपकी कोई मदद करना चाह रहे हो या आपको कहीं जॉब देना चाह रहे हो, और फ्यूचर के क्या प्लान्स हैं? आप आगे मजीद पढ़ना चाहते हैं या फिर अब जो है जॉब करना चाहते हैं, किसी जॉब की तलाश में? सर 2018 में मैंने मास्टर कंप्लीट किया था, उसके बाद मेरे पास इतनी इनकम नहीं हुई कि मैं आगे स्टडी कंटिन्यू करने के मूड में हूँ। कोशिश है, शौक भी है, अभी भी मेरा शौक है कि मैं MPhil भी कर लूँ और आगे पढ़ाई को कंटिन्यू रखूँ, और इंशाल्लाह अगर कहीं अच्छी इदारे में जॉब मिलेगी तो ज़रूर करूँगा और PhD तक जाऊँगा। ये मेरा पत्नी शौक रहा है शुरू से ही, तो कोशिश मेरी यही है कि एजुकेशन भी साथ साथ चलाऊँगा
اور اچھے ادارے میں جاب بھی کروں گا. ہاں ان دوران میں یہ فیس بک پہ اور ادھر ادھر لوگوں نے شیئرز کی, لوگوں نے تنقید کی, ہزاروں لوگوں کی تنقید کے بعد کچھ چند لوگ اپریشیٹ بھی کر رہے تھے. تو ہزاروں کی تنقید کے بعد جب چند لوگ اپریشیٹ کر رہے تھے تو حوصلہ افزائی ہوئی, کچھ دل کو تسلی ہوئی. انہوں نے باہمت شہری ہونے کے ناطے انہوں نے کہا کہ آپ اچھا کر رہے ہیں, جو بھی ہوگا آپ کے ساتھ اچھا ہی ہوگا, اللہ پاک اچھا کریں گے. یقیناً اللہ کی ذات پہ ابھی بھی امید ہے, امید پہ زندہ ہوں, ورنہ میں بھی خودکشی کر چکا تھا. اگر خودکشی حرام نہ ہوتی اور نالج اس بات کا نہ ہوتا تو میں آج زندہ نہ ہوتا, لیکن امید پہ زندہ ہے کہ میں بھی کل وہ اچھا آئے, کل وہ اچھا دن ہو جس میں میں بھی ایک اچھے ادارے میں ایز اچھا شہری ہونے کے ناطے زندگی بسر کروں اور اچھے ادارے میں جاب کر رہا ہوں. جی بالکل ناظرین, یہ کہانی تھی محمد عمران صاحب کی, اور یہ کہانی صرف ان کی نہیں ہے, یہ لاکھوں بے روزگار نوجوانوں کی ہے جو یونیورسٹی سے ڈگریز تو حاصل کر لیتے ہیں, یا تو ان کے پاس اسکل نہیں ہوتی یا پھر مارکیٹ میں جابس نہیں ہیں, جس کی وجہ سے وہ بے روزگار رہ جاتی ہیں, اور پھر وہ کبھی مزدوری کر رہے ہوتے ہیں, کبھی ایز آفس بوائے کام کر رہے ہوتے ہیں, یا کبھی گھر پڑے رہتے ہیں, یا کہیں جاب کر رہے ہوں تو اپنی جو ڈگری ہوتی ہے اس سے بہت کم انہیں جو ہے پے کیا جا رہا ہوتا ہے, مہینے کا 25-30 ہزار. یعنی یہ کہ جہاں ان کی جو سیلری ہے وہ 1 لاکھ ہونی چاہیے, وہیں وہ 15-20 ہزار یا 25 ہزار پہ جاب کر رہے ہوتے ہیں. اور یہ نوجوانوں کا استحصال جو ہے یہ ہوتا رہا ہے اور ہو بھی رہا ہے. تو حکومت کو بھی اس پر سوچنا چاہیے کہ لاکھوں نوجوان جو ہر سال ڈگریز لے کر مارکیٹ میں آ رہے ہیں تو ان کے لیے جابس بھی ہونی چاہیے, اس طرح کا انوائرمنٹ بھی ہونا چاہیے تاکہ پاکستان کا نوجوان ہے وہ اچھا روزگار حاصل کر سکے. تو امید کرتا ہوں آپ آج کی جو ویڈیو ہے وہ اچھی لگی ہوگی. اسی کے ساتھ اپنے میزبان آفتاب شہزاد کو دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.